سری نگر جموں قومی شاہراہ پر لیتاپورہ پلوامہ میں ہوئے خودکش حملے کے بعد اس کی جانچ جاری ہے۔ حملے کی تحقیقات کر رہی NIA کی خصوصی ٹیم نے لیتاپورہ کا دورہ کیا ہے۔ حملے کی جگہ کے ارد گرد ثبوت جمع کیے ہیں۔ اس دوران پولیس اور انتظامیہ کے علاوہ CRPF کے اعلیٰ آفیسرز نے جائے واردات کا جائزہ لیا۔ CRPF کے DG نے بھی لیتاپورہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر DG نے پولیس اور CRPF کے اعلیٰ آفیسرز کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی اور قومی شاہراہ پر حملے کے بعد کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ اطلاعات ہیں کہ چند افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس حملے کے بعد لیتاپورہ اور اس کے ملحقہ دیہاتوں کے لوگوں میں خوف و ہراس دیکھنے کو مل رہا ہے۔ I have come to see the spot and as you have seen, the teams are already working here, the forensic teams, the teams of NIA and our old people are working here and the investigation is going on, and once the investigation is concluded, then only more details can be given. وہی LOC راجوری کے قریب نوشیرہ علاقے میں IED دھماکہ ہوا جس میں محکمہ انجینئرنگ کے ایک فوجی آفیسر شہید ہو گئے۔ شہید فوجی آفیسر کی شناخت میجر چیترا کے طور پر کی گئی۔ ان کا تعلق دہرادون سے بتایا گیا ہے۔ IED کو ناکارہ بناتے وقت دھماکے میں میجر زخمی ہوئے تھے جو کہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ یہاں 4 IED نصب کیے گئے تھے جن میں 3 IED کو میجر چیترا نے ناکام بنا دیا تھا، لیکن چوتھا IED پھٹ گیا جس کے نتیجے میں میجر شہید ہو گئے۔ اور اب بات کریں گے شہیدوں کی پرنم ودائی کی۔ ہم فدا جانو تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں۔ پلوامہ حملے میں راجوری سے وابستہ شہید ہیڈ کانسٹیبل ناصر احمد کی آج آخری رسومات ادا کی گئی۔ اس موقع پر وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ، ریاستی گورنر کے مشیر کے وجے کمار، IG CRPF DC راجوری، SSP راجوری، BJP کے ریاستی صدر، عوامی نمائندے، ضلع انتظامیہ سے وابستہ آفیسرز، پولیس اور آرمی اہلکار اور دیگر شہید کے آبائی علاقے ڈوڈاسن راجوری میں موجود رہے۔ آرمی نے شہید ناصر کی جسد خاکی پر پھول نیچھاور کیے۔ مقامی لوگوں نے بھی شہید کو زبردست خراج پیش کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے شہیدوں کی یاد میں ایک اسکول قائم کرنے کا یقین دلایا۔ BJP کے ریاستی صدر رویندر رینا نے کہا کہ حکومت بہت جلد پاکستان کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ شہید ناصر کے 5 سالہ کاشف احمد اور 8 سالہ بیٹی فلک کوثر کا کہنا ہے کہ انہیں فخر ہے کہ ان کے والد نے اپنے ملک کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ وہیں پلوامہ میں دہشت گردانہ حملے میں شہید سنجے کمار سنہا اور رتن ٹھاکر کی آخری رسومات فتوحہ کے ترونی گھاٹ پر ادا کی گئی۔ آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کی بھاری بھیڑ امڑ پڑی تھی۔ نم آنکھوں سے لوگ اپنے ان بہادر جوانوں کو ودائی دے رہے تھے۔ وہیں پلوامہ حملے میں راجستھان کے 5 جوان شہید ہوئے تھے۔ آج ان کی آخری رسومات ادا کی گئی اور جگہ جگہ لوگوں کا سیلاب ان شہیدوں کی یاد میں امڑ پڑا۔ نم آنکھوں سے ان کو آخری ودائی دی گئی۔ اور راجستھان میں شہیدوں کے اہل خانہ کو حکومت 50 لاکھ کا معاوضہ دے گی۔ وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے شہیدوں کے اہل خانہ کو مالی مدد دینے کا اعلان کیا۔ شہیدوں کے گھر والوں کو زمین، نوکری اور اعلیٰ تعلیم بھی ریاستی حکومت ہی فراہم کرے گی۔ UP کے شاملی کے شہید پردیپ یادو کی آخری رسومات ادا کی گئی۔ نم آنکھوں سے پردیپ یادو کو ودا کیا گیا اور اپنے اس بہادر بیٹی کی قربانی سے پورا گاؤں پرنم ہے۔ خون کا بدلے پاکستان، بھارت ماتا کی، بھارت ماتا کی۔ قنوج کی اگر بات کریں تو یہاں بھی شہید پردیپ سنگھ کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ شہید کی بیٹی نے اپنے والد کی جسد خاکی کو مکھاگنی دی۔ آخری رسومات کے وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ لوگوں نے نم آنکھوں سے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دہرادون میں شہید ہوئے جوان کو بھی
विदाई दी गई। इस दौरान लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहले खाना ने नमाखों से जिस्द खाकी को आखिरी रसूमात के लिए अदा किया। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक के वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने मुआवजे का ऐलान किया है। कर्नाटक के शहीद जवान गुरु के खानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा और गुरु की अहलिया कलावती को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान किया गया। वाज़ेह है कि CRPF जवान गुरु पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद हो गए हैं। फौजी जवान गुरु का ताल्लुक कर्नाटक के मंड्या जिले से है। और पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी एहलकारों की तलाशी मुहिम के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की ये पॉलिसी रही है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो हम छोड़ते भी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में रैली से खिताब करते हुए कहा कि आज मैं एक ऐसे वक्त में आपके दरमियान आया हूं जब पुलवामा में हमारे जवानों पर हमले को लेकर पूरा मुल्क शदीद गम और गुस्से में है। उन्होंने कहा कि ये दुख का वक्त है, लेकिन मैं शहीद हुए जवानों के अहले खाना को यकीन दिलाता हूं कि आंसुओं के हर कतरे का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलवामा में दहशतगर्दों के जिन सरपरस्तों ने गुनाह किए वो चाहे जितना छुपने की कोशिश करें सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानियां राइंगा नहीं जाएंगी। बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पुलवामा हमले के खिलाफ एहतजाज देखा जा रहा है। ताज़ा खबर बरतानिया के शहर बर्मिंघम से है, जहां पाकिस्तानी कौंसिल खाने के सामने एहतजाज किया गया। बर्मिंघम में एहतजाज की खबर है। पुलवामा मिलिटेंट हमले के खिलाफ ये एहतजाज किया गया है। पाकिस्तानी कौंसिल खाने के सामने ये एहतजाज किया गया है। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से न सिर्फ हिंदुस्तान में इस हमले के खिलाफ सख्त गम गुस्सा देखा जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में इसके खिलाफ सख्त गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले को लेकर मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडर के साथ तबादला ख्याल किया। मीटिंग में तमाम सियासी जमातों के लीडर दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए मुत्तहिद नजर आए। मीटिंग के बाद कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से अपील की है कि वज़ीर आज़म तमाम कौमी और इलाकाई जमातों के सदूर की मीटिंग तलब करें, उनके साथ तबादला ख्याल करें। आजाद ने कहा कि उनकी इस मांग की सभी जमातों ने तायद की है। पूरी कांग्रेस पार्टी दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए मजबूती के साथ जवानों के साथ खड़ी है। ये मीटिंग राजनाथ सिंह की सदारत में हुई थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि 4 दहशतगर्दों की वजह से मुल्क की तरक्की रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो बेहद अफसोसनाक है, उनको सजा देना बेहद जरूरी है क्योंकि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। सिद्धू ने कहा कि वो अपने बयान पर पूरी तरह से कायम है। दहशतगर्दों ने पीठ के पीछे से हमला किया और इसका जवाब उनको मिलना चाहिए। सिद्धू ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तंज कसा कि अब उनका 56 इंच का सीना कहां गया। उन्होंने कहा कि उनकी हर बात की हर लाइन को दिखाया नहीं जाता, हालांकि वो दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर खड़े हैं। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने पंजाब के वजीर और अपनी ही पार्टी के लीडर नवजोत सिंह सिद्धू को आईना दिखा दिया। आजाद ने सिद्धू के पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की तजवीज को खारिज कर दिया। आजाद ने कहा कि ये वक्त बातचीत का हरगिज नहीं, बातचीत की बात करना बेवकूफ़ी होगी। हमारे जवानों की शहादत जाए न जाए, इसके लिए सख्त जवाब देना जरूरी है।
ریلائنس فاؤنڈیشن پلوامہ حملے میں شہید ہوئے CRPF کے جوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ریلائنس فاؤنڈیشن نے کہا کہ ملک بہادر جوانوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گا۔ فاؤنڈیشن حملے میں زخمی ہوئے جوانوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہے۔ فاؤنڈیشن سیکیورٹی اہلکاروں اور حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ فاؤنڈیشن شہید جوانوں کے اہل خانہ کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے۔ فاؤنڈیشن شہیدوں کے بچوں کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری بھی لینے کو تیار ہے۔ اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑی تو ریلائنس کے ہاسپٹلز بھی زخمی جوانوں کے بہتر علاج اور نگہداشت کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ وہیں بگ بی بھی سامنے آئے۔ امیتابھ بچن نے شہیدوں کے اہل خانہ کو مالی مدد کرنے کا اعلان کیا۔ امیتابھ بچن نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ان کی طرف سے ہر شہید کے گھر والوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اور اگر غصے کی بات کریں تو یوپی کے پرتاپ گڑھ میں پلوامہ حملے کے خلاف لوگوں کا غصہ سڑکوں پر اتر آیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے کینڈل مارچ کیا، شہید جوانوں کو خراج پیش کیا۔ اس موقع پر حکومت سے پاکستان کو سبق سکھانے کی مانگ بھی کی گئی۔ اور وہیں احمد آباد کی مشہور درگاہ حضرت شاہ عالم میں ہندوستان کے شہید جوانوں کے لیے تعزیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خاص دعائیں مانگی گئیں۔ حضرت شاہ عالم درگاہ کے سجادہ نشین سید ابرار احمد بخاری نے دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ یہ ہندوستان کے جوانوں پر نہیں بلکہ خود ہندوستان پر حملہ ہے۔ دہشت گردوں کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ وہیں پٹنہ سٹی کے عالم گنج میں بھی اس حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اقلیتی طبقات کی جانب سے احتجاجی مارچ نکالا گیا۔ مسلمانوں نے ہاتھوں میں قومی پرچم لے کر پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی۔ مسلمانوں نے مرکزی حکومت سے پاکستان کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ بہار کے شیخوپورہ کی ڈی ایم عنایت خان نے اہم پہل کی۔ عنایت خان نے شہید جوانوں کے اہل خانہ کو 2 دن کی تنخواہ دینے کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی دیگر اسٹاف سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنی 1 دن کی تنخواہ شہیدوں کے اہل خانہ کو ڈونیٹ کریں۔ ڈی ایم عنایت خان نے تعزیتی جلسے کے بعد میڈیا سے بات چیت کی اور افسوس کا اظہار کیا بلکہ تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے بھاگلپور اور مسوڑی کے شہید جوان کی بیٹی کو گود لینے کا اعلان کیا۔ اس کی پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ تا زندگی اس کے اخراجات اٹھانے کا بھی انہوں نے یہاں پر فیصلہ کیا۔ عنایت خان نے یہ بھی کہا کہ شہیدوں کے اہل خانہ کے لیے ایک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے جس میں کوئی بھی امدادی رقم بھیج سکتا ہے۔ کو اس میں ایک راشی کر کے آدھا دونوں پریواروں کے سہیوگ کے لیے ہم لوگوں کی ایک چھوٹی سی پہل رہے گی۔ اور اس کے اترکت میں اپیل کروں گی سبھی اپنے وریہ پدادھیکاریوں سے بھی اور سبھی اسٹاف سے بھی کہ وہ بھی اس اچھی کاز کے لیے آگے بڑھ کر آئیں اور جتنی زیادہ سمبھو ہے مدد وہ ہم لوگ کریں۔ اس کے اپرانت میں نے اپنے ضلع جن سمپرک پدادھیکاری کو کہا ہے کہ وہ پتہ کریں بھاگلپور اور بکسر کے جو شہید پریوار کے سمبند میں، تاکہ میں چاہتی ہوں ویکتیگت طور پہ کہ ان میں سے کسی ایک پریوار کو ہم اڈاپٹ کرنا چاہیں گے۔ پلوامہ میں CRPF کے شہید ہوئے جوانوں کا غم پورا ملک منا رہا ہے۔ بغیر تفریق مذہب و ملت مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، کینڈل مارچ نکالے جا رہے ہیں۔ لوگ مختلف طریقوں سے اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے شہیدوں کو اپنا خراج بھی پیش کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں لکھنؤ سے طارق قمر کی یہ خاص رپورٹ۔ پلوامہ میں جو کچھ ہوا وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ کھلی درندگی ہے، ظلم و بربریت ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہی ہے۔ اور اسی جذبے کے ساتھ ہر ہندوستانی شہید ہوئے جوانوں کے افراد خانہ کے ساتھ ان کے غم میں برابر کا شریک نظر آ رہا ہے۔ انتقام کی آگ ہے کہ سلگ رہی ہے، احتجاج کی لو ہے کہ تیزتر ہوتی جا رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔
Pakistan has been indulging in this pernicious practice since it got independence. وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹیز پر جا رہے تھے, ان کو اس بے دردی سے اڑا دیا گیا. ہم ان کے لیے, ان کے خاندان کے ہر افراد کے لیے, اپنے ملک کے لیے امن و امان چاہتے ہیں. یہ احتجاجی مظاہرے, کینڈل مارچ, سبھائیں اور اجلاس اشارہ ہیں ہماری بیداری کا, ہمارے غم و غصے کا. لیکن ہندوستان ہمیشہ سے امن کا گہوارہ بھی رہا ہے, اور جب جب غیر سماجی عناصر نے اس ملک کو توڑنا چاہا, مذہبی نفرت پھیلانی چاہی, تب یہاں کے لوگوں نے اپنے شعور, صبر اور حکمت عملی سے ناپاک سازشوں کو ناکام کر دیا. اور اس وقت بھی ایسے ہی دانشمندانہ قدم کی بے حد ضرورت ہے. جو جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں سے ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں. بھارت کا ہر انسان ایسا محسوس کر رہا ہے جیسے اس کے گھر سے کوئی چلا گیا. آج ہم لوگ آپ کے غم میں شریک ہونے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. جو شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں پر سیاست نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے اس کو اپنے نفع نقصان نہیں دیکھنا چاہیے. کرائسس ہے, بہت بڑی وپتا ہے ہندوستان کے اوپر کہ جس طریقے سے 40 لوگ مارے گئے ہیں, اور اس غم کے ماحول میں پورا ملک سرکار کے ساتھ اور سینا کے ساتھ تھا. لوگوں میں شدید غم و غصہ ہے اور یہ جائز ہے, لیکن امن میں یقین رکھنے والے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ملک میں قومی یکجہتی کو بنائے رکھیں, ایکتا کو قائم رکھیں, اور پاکستان کو سزا دینے کے لیے سرکار کا پورا ساتھ دیں, اور اس کی تدبیر اور حکمت عملی کا صحیح وقت کا انتظار بھی کریں. نیوز 18 اردو کے لیے لکھنؤ سے طارق قمر کی رپورٹ. اردو کے عظیم شاعر مرزا غالب کی 150ویں برسی کی مناسبت سے آج خاص پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر اردو کے ادبا اور شعراء نے مزار غالب پر گلپوشی کی, ساتھ ہی پلوامہ حملے میں شہید ہوئے جوانوں کو یاد کیا گیا. غالب انسٹیٹیوٹ سمیت دیگر اداروں کے ذمہ داران بھی مزار غالب پہنچے. اس موقع پر جامعہ ملیہ کے سابق وائس چانسلر سید شاہد مہدی, پروفیسر اختر الواسع اور غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضا حیدر اور دیگر بھی موجود رہے. ساؤتھ ایشیا یہ مان چکا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے سب سے بڑے شاعر غالب ہیں, اور اگر اردو کی وہی حیثیت ہوتی جو انگریزی کی ہے تو غالب کی ادبی حیثیت شیکسپیئر سے زیادہ ہوتی. وہ جو پولیس کے جوان جو شہید ہوئے ہیں, ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کے گھر کے جو افراد ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کی آتما کو شانتی عطا کرے. غالب جو ہیں 150 سال گزرنے کے بعد بھی آج جو ان کی معنویت اور اہمیت ہے وہ کل سے زیادہ ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو شاعری کی وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو سے قربت رکھتی ہے. دیکھیے, غالب کو بھارت رتن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور میرا خیال ایک مذاق ہوگا ان کے ساتھ یہ سب کرنا جو ہے. اب جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے, اردو زبان تو پھل پھول رہی ہے, مگر اردو رسم الخط کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو آج اگر سب سے بڑا کوئی فیصلہ لینا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ اردو رسم تحریر کو, اردو رسم خط کو عام کیا جائے. میرا خیال ہے اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور دوسرا کام کہ جس طرح سے متحد ہو کر کے یہاں سب لوگ جمع ہوئے ہیں, اسی طرح سے سب لوگ متحد ہو کر کے اور اردو کے فروغ کے لیے, اردو زبان کی ترویج کے لیے کام کریں. میرا خیال ہے یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. بلٹن میں اتنا ہی. آداب.